سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم گمان کرتے ہو کیا تم کو جنت ایسے ہی مل جائے گی اور جنت میں چلے جاؤ گے، اور اب تک تم پر وہ حالت نہیں آئے جو پچھلے لوگوں کے اوپر آئے تھے۔ سچ میں جو حالت ہم لوگ کو آسانی میں ہیں ویسے حالت پچھلے لوگوں کے اوپر نہیں تھے، بلکہ انتہائی کٹھن حالت سے گزرے ہیں۔ جو ایمان لے کر آ جاتے ہیں تو ان کے اوپر ان کے بدن کو چھلنی کیا جاتا تھا اور چٹانوں پر لیٹا دیا جاتا تھا۔ ان کے جسموں کے اوپر لوہے کی کون چلائی جاتی تھی، لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھی اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، چیر ڈالا جاتا تھا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر ان کے جسم کو تلا جاتا تھا۔ اللہ اکبر! اس طریقے سے لیکن وہ لوگوں نے پھر بھی ایمان سے نہیں ہٹے۔ ایک بار ایمان قبول کر لینے کے بعد تو یہ ہوتا ہے ایمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں بھی آئے گی ایسی آزمائشیں، لیکن شکلیں الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ کیسی شکلیں؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، کبھی تم کو بیماریاں آ سکتی ہیں بیماریوں کی شکل میں، یا پھر تم پر کوئی مصیبتیں آ سکتی ہیں، یہاں تک کہ جھنجھوڑے جاؤ گے، کوئی بھی حالت سے جھنجھوڑے جاؤ گے، کوئی بھی شکل پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کھو بیٹھے۔ بیماری آ گئی، اللہ کی ناشکری ہو گئی، ہم شروع کر دیتے ہیں شرک، بدعت، تعویذیں کی طرف جانا، پھر حالات مصیبتیں، پریشانی آ گئی تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بری حالت میں رکھا ہے۔ کافر ان لوگوں کو دیکھو کیسی سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہمارا شکوہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم نے بہت ایسا سنا ہے، بعض لوگ ایسے کفر میں آ جاتے ہیں جب ان پر حالات آتے ہیں تو وہ یہ کہنے لگ جاتے ہیں ہمارا کوئی یقین نہ ہو، نعوذ باللہ۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں ڈرایا جاتا ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس حساب کتاب دینا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے، کافروں کے لیے دوزخ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی نعوذ باللہ یقین نہیں ہے کہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ کو کہاں فرصت، مٹی ہو گئے، ایک بار ہو گئے، مٹی ہو گئے۔ اکثر لوگوں سے سنتے ہیں یہ اتنا بڑا کفر جملہ ہے، اس جملے کی کہنے کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور اسے دوبارہ کلمہ پڑھنا لازم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، کمزور یقین کو ہمارے بھرپور یقین کے ساتھ تبدیل فرمائے، آمین۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر، پچھلے لوگوں پر آئے تھے۔ انہیں بیماریاں، مصیبتیں پہنچی، یہاں تک کہ وہ جھنجھوڑے
گئے اور رسول اور اس کے ساتھ کے ایماندار کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، یہاں تک کہ ان کی آزمائشیں ہوئی ہیں۔ سن رکھو، اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب انسان بندہ ایمان لے کر آ جاتا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ آزمائشیں، امتحان سے پہلے جنت کی آرزوئیں ٹھیک نہیں ہیں۔ سابقہ جتنی پہلے امتیں گزری ہیں ان کا بھی امتحان لیا گیا تھا، انہیں بھی بیماریوں میں مصیبتیں پہنچی ہیں۔ جب ہمیں مصیبت پہنچتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ہی نظر آئے تھے، میرا ہی نقصان کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے، تم سوچتے ہو کہ تمہیں آرام سے جنت مل جائے گی، بلکہ پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا، کبھی کسی کو بیماری سے آزمایا گیا، کبھی کسی کو مصیبت ڈال کے آزمایا گیا۔ زلزلوا، اور ان پر دشمنوں کا خوف اس قدر طاری ہوا بیچارے کانپنے لگ گئے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً سختی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، برائی کے ساتھ بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان کامل یقین عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے قریب ہو، ہم جو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں بے انتہا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔